جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو عالم کے بول میں خوش آمدید کہتا ہوں. علماء کرام میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، لیکن آج محترم ریحان قادری صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ریحان بھائی، میں آن ایئر یہ بات بتاتا ہوں، آپ نے بڑی مدد کی ہے میری اللہ خوش رکھے. بہت ساری چیزوں میں. اللہ تھینک یو تعالیٰ سو آپ کو مچ. بہت کامیاب کرے. بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. اور ہمارے مفتی ڈاکٹر عمیر صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ، آپ دوبارہ تشریف لائے. باقی ہماری ٹیم وہیں. السلام علیکم. کیسے آپ کو مائک لگ چکا ہے یا آپ کو ہینڈ مائک دیا ہوا ہے؟ جی تو جناب، چونکہ ہم سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں اور میرے پاس اتنے سارے سوالات جمع ہوئے ہوئے ہیں، تو میں نے پھر یہی کل سے ڈیسائیڈ کیا، اپنے علماء کرام سے بھی بیٹھ کے یہی ڈسکشن کیا کہ ہم ایک موضوع رکھتے تھے، تو ہم نے کہا اس موضوع سے نکل کے رینڈم کویشچنز کی طرف جو ہے وہ زیادہ جایا جائے، کیونکہ کچھ میں پرچی پہ بھی لکھ کے لے آیا جو موبائل میں نہیں آ رہے تھے. میں نے کہا یہ میں کچھ پرچی پہ بھی لکھ لوں. لیکن ہم آگے بڑھیں اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ریحان بھائی چونکہ یہاں موجود ہیں تو بسم اللہ آج آپ سے کرواتے ہیں ریحان بھائی، پھر اس کے بعد کچھ سوالوں کی طرف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. سید حسین علی ادیب رائے پوری صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلام. سونگھ لو خوشبو گیسوئے محمد، عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. ورفعنا لک ذکرک کی اس کی آیا توصیف کی توصیف میں، تفسیر میں، تشریح میں، توضیح میں، تضمین میں، ہر عہد کی شامل ہے زبان. ورفعنا لک ذکرک کی اس کی آیا توصیف کی توصیف میں، تفسیر میں، تشریح میں، توضیح میں، تضمین میں، ہر عہد کی شامل ہے زبان. لب حسان و رواحہ وہ لب فاطمہ زہرا و علی عابد بیمار بصیری میرے یار. فیصل بھائی، اس کلام میں ادیب رائے پوری صاحب نے ایک میسیج دیا ہے. کہتے ہیں عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ. یہ زبان رنگ اور نسل کے جھگڑے ختم کرو، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ. کیونکہ کہتے ہیں بعد میں کال کر. عشق کے رنگ میں رنگ جائے، مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی او گجراتی او بنگالی او میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی، کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار. جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خاک کو وہ پھول بنا لیتا ہے، دنیا کو جھکا لیتا ہے، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. یہ مہاجر کی ہے سب. کہتے ہیں ایسی مسجد دیکھی کہ یہ مہاجر کی ہے سب، اور یہ پنجاب کی، پختون کی، سندھی کی، بلوچی کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز. یہ مہاجر کی ہے سب، اور یہ پنجابی کی، پختون کی، سندھی کی، بلوچی کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز. حرم کعبہ میں، عرفات کے میدان میں، یا روضہ سرکار پہ کیوں شان ملاتے ہو وہاں کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شمار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. سبحان اللہ.
सुभान अल्लाह। खुश रहिए रेहान साहब, खुश रहिए। सैयद रेहान कादी साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत खुशी की बात है, लेकिन बहुत सारे सवालों के साथ मैं भी मौजूद हूँ अपने उलमा कराम के सामने। पहला सवाल जो मेरे सामने है, क्या गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाना या पढ़ना जायज़ है या नहीं? जी, मैं तो आज ऐसे ही सवाल है मेरे पास। उधर से शुरू करें, उधर से। इनका मसला हमारा नहीं है। अच्छा हमारे यहाँ गायबाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, गायबाना नमाज जनाजा अदा करना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा था। खासा यानी सिर्फ उज़ूर ही वो कर सकते हैं और कोई नहीं। जैसे 11 शादियाँ करना, 4 से ज़्यादा शादियाँ एक वक्त में, 4 से ज़्यादा बीवियाँ रखना, ये नबी अलैहिस्सलाम का खासा है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम का खासा था कि गायबाना नमाज जनाजा आपने नजाशी की अदा फरमाई, हज़रत नजाशी की, और वो भी उस माने में गायबाना नहीं है, क्योंकि ख़ुद हुज़ूर पाक फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन ने नजाशी के जसद को मेरे सामने ला कर रख दिया। और ये अल्लाह के नबी का कमाल और मौजज़ा है। जिस तरह मेराज के वाक़े में अल्लाह के नबी के लिए मस्जिद अक्सा को उठाकर रख दिया गया, तो कोई बईद नहीं कि जिब्रील अमीन उनके लिए नजाशी की मैयत को सामने रख दें और आप नमाज जनाजा अदा करें। हुज़ूर के बाद ये नमाज जनाजा गायबाना तौर पर अदा करना ये कहीं भी साबित नहीं है। हज़ारों सहाबा किराम की शहादतें हुई, उसके बाद अकाबिरीन उम्मत और बड़ी बड़ी हस्तियों का इंतकाल हुआ, तो कहीं से भी ये साबित नहीं है कि कभी सहाबा ने किसी सहाबी की शहादत, जैसे ग़ज़वा मोता में सहाबा शहीद हुए, हुज़ूर के सगे चचा के बेटे हज़रत सैयदना जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शहीद हुए, हुज़ूर ने गायबाना नमाज जनाजा अदा नहीं फरमाई। दीगर कई सहाबा, जिस तरह 100 सहाबा एक वक्त नमाज जनाजा अदा करना, तो ये बाद में भी होती, सहाबा भी अदा करते, उम्मत भी अदा करती, और हुजूर भी इसको बाद अदा करते हैं। लेकिन हजरत ये होता है, कोई ऐसी शख्सियत होती है जिसका जनाजा पाकिस्तान में भी हो रहा है, यूके में भी हो रहा है, यूएसए में। ये सियासी जनाजा होता है, ये सियासी जनाजा होता है। जैसे कुछ अर्सा पहले कश्मीर के अंदर एक मैयत आया करती थी वो जमातों की, तो वहाँ पर फिर एक ख़त आता था, और वो ख़त हम पूरे 15 साल वही एक ही पैटर्न का ख़त होता था, मैं तो शहीद हो गया, पीछे और भी आ जाओ। जब से वो सरपरस्ती गवर्नमेंट की ख़त्म हुई है उन तंजीमों की, वो गैबाना जनाजे भी ख़त्म हो गए। वो कश्मीर के मुहाजिरीन मुजाहिदीन तो रोज़ ही बेचारे शहीद हो रहे हैं, अब कोई गैबाना जनाजा नहीं हो रहा। तो ये गैबाना नमाज जनाजा अदा करना ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है हज़रत, मैंने इसलिए कहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह का कोई तस्वुर है ही नहीं। अच्छा, नमाज जनाजा वो भी गायबाना, चूँकि नमाज जनाजा का मतलब उस जनाजे के लिए दुआ करना है। ठीक है, दुआ की हद तक कोई शख्स कहीं पर भी वफात पा जाए, उसके लिए आप घर बैठे दुआ कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन सफ़ें बांधकर खड़े होकर 4 या 5 तकबीरों के साथ, ये सिर्फ और सिर्फ हाजिर मैयत के लिए है। ठीक है। किसी गायब मैयत के लिए नहीं है। ठीक है। तो इस एतबार से चूंकि आप किसी भी एतबार में अगर हम कहते हैं कि कोई पहाड़ी की चोटी पे कोई शहीद हो गया या गुम हो गया और आपको पता है कि वो तो नहीं जिंदा बचा होगा, उसकी बहुत तलाश की, सब किया, तो उसको नमाज जनाजा नहीं मिलेगी? नहीं, नमाज जनाजा ये नमाज नहीं है ना, ये तो दुआ है। दुआ है, क्योंकि इसमें ना रुकू है, न क़ियाम है, न सुजूद है। ठीक है। इसमें सिर्फ दुआ है। 4 अहले सुन्नत के यहाँ 4 तकबीर और हमारे यहाँ 5 तकबीरों के साथ। तो चूंकि दुआ है, दुआ तो आप कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए अगर किसी का जसद गायब हो जाए तो उसके लिए दुआ ज़रूर करें, कुरान ज़रूर पढ़ें, खैरात ज़रूर करें, हर वो नेकी जिसका सवाब मिल सकता है वो ज़रूर अंजाम दें। लेकिन नमाज जनाजा का जो तसव्वुर हमारे माशरे में बाज़ औक़ात नज़र आता है, वो तैयारे में लोग तबाह हो जाते हैं, जिसमें हादसात हो जाते हैं। जी मुफ्ती साहब, देखिए, नमाज जनाजा के लिए जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आगे बढ़ें तो नमाज जनाजा के लिए जिस्म का होना सामने शर्त है। कम अज़ कम हमारे फ़ुक़हा ने लिखा है कि आधा जिस्म हो जिस पर जिस्म का इतलाक़ होता हो। अगर कटा हुआ बाजू होगा तो उस पर नमाज जनाजा नहीं होगी, यानी जिस्म का कम हिस्सा जिस पर तो ये जिस्म लोग का जो हादसों के शिकार हो जाते हैं, इनको नमाज जनाजा नसीब नहीं होती। देखिए, बुनियादी तौर पर तो जब जिस्म ही नहीं है, जब सामने आपके कोई चीज़ नहीं है, तो उसका जनाजा कैसे होगा? दुआ दुआ होती की जा सकती है, रोजाना करते हैं, हजारों दफा होती है, दुआ की जा सकती है, लेकिन जिस तरह हम नमाज जनाजा अदा करते हैं उसके लिए जनाजे मैयत का सामने होना शर्त है। कम अज़ कम इतना कि जिस पर मैयत का इतलाक़ होता हो, आधा या आधे से ज़्यादा जिस्म।
जी उमर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज जनाज़ा अगर किसी गायब शख्स के लिए अदा की जाए तो हज़रत इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल के यहाँ नमाज जनाज़ा गायबाना तौर पर पढ़ी जाती है, और ज़ाहिर है कि उन्होंने उसकी बुनियादी दलील जो इख्तियार की है वो हज़रत असहमा रदी अल्लाह ताला अन्हो, जिनको नजाशी के नाम से या नेगस के नाम से हम जानते हैं, तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हा का जनाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में अदा फरमाया। तो इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल के यहाँ तो जनाजे की नमाज़ गायबाना अदा की जाती है, लेकिन अहनाफ के यहाँ गायबाना नमाज जनाज़ा नहीं है। लेकिन अगर आप ख़ास तौर पर नमाज जनाज़ा की दुआ देखें तो उस दुआ में तो हम कहते हैं कि ये हमारे ज़िंदों के लिए भी है, हमारे मुर्दों के लिए भी है, व शाहिदीना व गाइबिना, जो हाजिर है उसके लिए भी दुआ हो रही है, जो गायब है उसके लिए भी दुआ हो रही है। तो इसलिए अहनाफ के यहाँ तो ये ज़रूर है कि वो गायबाना नमाज जनाज़ा के जवाज़ के कायल नहीं हैं, लेकिन जो दो बड़े अइम्मा हैं इनके यहाँ गायबाना नमाज जनाज़ा अदा की जाती है। ठीक है जी जी सुभान भाई, ऐसा ही है बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, ये सुभान भाई मेरा आपसे सवाल है और उसके बाद फिर मैं सबसे जवाबात ले लूँगा। और शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है। हज़रत मैं माज़रत चाहूँगा, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। कुछ सवालात बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या औरतों का इमामत कराना जायज़ है या नहीं? अगर औरतें इमामत कराएंगी तो सिर्फ औरतों की इमामत करेंगी या साथ में मर्द भी उनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? वजाहत से जवाब चाहिए। अब कितनी वजाहत चाहिए भाई, ये तो लंबा हो जाएगा जी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। देखिए जी, हम शरीयत के मुकल्लफ़ हैं और यहाँ पर अक़ल से ज़्यादा नक़ल को देखा जाता है। अक़ल को भी देखा जाता है, लेकिन अगर वो नक़ल से और मनकूलात से टकराए तो फिर अक़ल को छोड़ दिया जाता है। मर्द और औरत के बहुत से अहकामात में फ़र्क है। उनकी नमाज के मसाइल भी अगर हम ले लें तो उनके नमाज के तरीक़े में और जो उनको अय्याम और बीमारी होती है उस एतबार से मसाइल में फ़र्क होता है। तो अहनाफ के यहाँ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ औरतों की जमात जो है वो भी ठीक नहीं है, यानी औरत का इमामत कराना उसकी तो अहलियत ही नहीं है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो ही उसके अंदर शामिल नहीं। लेकिन औरतों की जमात करना वो भी हमारे यहाँ ठीक नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत की नमाज घर की नमाज मस्जिद की नमाज से बेहतर है, और फिर फरमाया घर के अंदरूनी कमरे की नमाज उसके सहन की नमाज से बेहतर है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी उस मौके पर फरमाया था कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये फितने के दौर को देख लेते तो आप औरतों को मना फरमा देते। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी सहाबा ताबीन तबा ताबीन के दौर में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी औरत ने इमामत कराई हो और जमात कराई हो। तो औरत का इमामत कराना बिल्कुल वो शरीयत की रूह से जायज़ नहीं है। जायज़ नहीं है। ठीक है जी, सब अग्री करते हैं जी? हज़रत देखिए, खातून और मर्द में जहाँ तकरीबन 99% मसाइल मुश्तरक हैं, वहाँ पर बाज़ चीज़ें ख़ास हैं सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के साथ, और बाज़ चीज़ें ख़ास हैं सिर्फ मर्दों के साथ। ठीक है। जिन चीज़ों में खातून बाकी मर्दों से मुमताज़ है उसमें कुछ अय्याम ऐसे हैं जिसमें उस पर नमाज फ़र्ज़ है ही नहीं, लेकिन मर्द पर कोई ऐसा वक्त नहीं है जिसमें नमाज मर्द पर फ़र्ज़ ना हो, औरत पर है। इसी तरह से रोज़े के अहकाम हैं। जहाँ तक उसके मनासिब का ताल्लुक़ है, चूँकि इमामत एक मनसब है, चाहे वो माशरे की इमामत हो चाहे वो नमाज की इमामत हो। इसी तरह से जज बनना, काजी बनना एक मनसब है। इन मनासिब के एतबार से औरत को मर्द के हवाले से एक दर्जा नीचे रखा गया है और मर्द को औरत पर एक विलायत दी गई है। बिनाबर इन जब इमामत की बारी आएगी तो औरत मर्द के पीछे तो नमाज पढ़ सकती है, जमात में पढ़ सकती है। औरतों की जमात मर्दों की जमात के पीछे पर्दे के साथ और सत्र और हिजाब के साथ हो सकती है, लेकिन अगर औरत खुद इमामत कराना चाहे नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर औरत इमामत और मर्द उसके पीछे पढ़ना चाहे तो वो तो किसी भी सूरत में काबिल तसव्वुर नहीं है। यानी दीन में ऐसी कोई नमाज नहीं है। बहरहाल ठीक है, सब अग्री करते हैं इस पे। मैंने कही आपके सवालात हैं, मैं जल्दी जल्दी पूछ रहा हूँ। बहन ने ये पूछा है कि अक्सर जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है, मोहम्मद कहा जाता है, तो लोग अंगूठा चूमते हैं। तो क्या ये चूमना जायज़ है या नहीं? जी देखिए,
اذان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے اور دونوں ناخنوں کے انگوٹھوں کو چوما جائے تو ہمارے ہاں فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے در مختار اور اس کی شرح ہے رد المختار، اور ہمارے ہاں تقریباً جتنے بھی آپ کو حنفی اسکول آف تھاٹ میں بڑے مسالک نظر آتے ہیں تو وہ دونوں اس کتاب کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ فقہ حنفی کی ایک معتبر کتاب ہے۔ تو اس میں کتاب الاذان میں حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند فردوس امام دیلمی کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے یہ حدیث لکھی ہے کہ من قبل ظفری ابہامیہ عند سماع اشہد ان محمد الرسول اللہ فی الاذان انا قائدہ و مدخلہ فی صفوف الجنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ سن کر اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوما تو فرمایا میں قیامت کے دن اس کی قیادت کروں گا اور جنت کی صفوں میں داخل فرما دوں گا۔ تو لہٰذا اذان میں اگر آپ اشہد ان محمد رسول اللہ سنتے ہیں اور دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو بوسہ دیتے ہیں، اور بھی اس کے بارے میں کئی روایات ہیں، تو یہ مستحب ہے، مسنون ہے، اگر کوئی یہ عمل کرے گا تو اسے ثواب ملے گا۔ جو یہ لوگ کام نہیں کرتے انہیں چاہیے کہ کرنے والوں کو منع نہ کریں، اور جو انگوٹھے نہ چومیں تو چومنے والوں کو چاہیے کہ ان پر زجر و توبیخ اور ساتھ میں عتاب نہ کریں اور عقاب کی وعید نہ سنائیں، کیونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے، ایک مسنون کام۔ ٹھیک ہے جی، اس میں مسئلہ مفتی صاحب نے بڑے معتدل انداز سے بات کی کہ دیکھیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہوتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ جو پتہ ہوتا ہے وہ صحابہ اکرام کو ہوتا ہے، چونکہ انہوں نے وحی کو اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھا اور وحی کو سنا، آقا کے پیچھے نماز پڑھی، ان کے زمانے میں اذانیں بھی ہوئی۔ تو یہ جو ایک روایت ہے اس کے بارے میں کچھ کلام بھی ہے، بعض نے کہا اس کے راوی مجہول ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اس کو لازم نہیں سمجھتا اور نہ کرنے والے پر نکیر نہیں کرتا تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کو کر سکتا ہے، اس کو منع نہ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ ان کے پاس بہت سے دلائل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں یہ عمل نہیں ہوا تو اس لیے وہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے ایک چیز فیصل بھائی میں اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں مفتی صاحب کی بات میں، کہ ہمارے ہاں یہ اصول ہے اصول حدیث میں کہ اگر کوئی حدیث ضعیف ہو تو احادیث ضعیفہ سے فضائل اعمال میں استدلال کسی عمل کی فضیلت پر کیا جاتا ہے، تو لہٰذا اگر ایک بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہے اور ہمارے فقہاء نے اس کو اخذ کیا ہے اور اس سے انہوں نے استدلال کرتے ہوئے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، تو اگر کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے بدنسبت اس کے کہ اس کو ترک کر دیا۔ اس میں کوئی حدیث پاک میں آتا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں ایسی بات نکالی جو اس میں نہیں ہے، اور فقہاء نے لکھا اس کو ثواب سمجھ کے کرنا تو اس کو بدعت بھی کہا گیا۔ دیکھیں درود شریف پڑھنا تو ثواب سنت کا کام ہے۔ اب نماز میں ایک آدمی اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ پہلے قاعدے میں اتحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد اتنا کہہ دیتا ہے، تو علماء نے کیا لکھا ہے کہ بھائی چونکہ وہ فرض میں تاخیر ہو گئی لہٰذا وہ سجدہ سہو کرے گا۔ تو ہم نے بھی یہی عرض کیا کہ بھائی دیکھیں اگر ایک آدمی اس کو ثواب کی نیت سے کرتا ہے تو اس پہ نکیر نہیں ہے، لیکن نہ کرنے والے کو لوگ برا سمجھتے اور آہستہ آہستہ پھر اس میں التزام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے دونوں معاملات کو سامنے رکھا جائے۔ جی حضرت، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اگر ثابت ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو اس میں کوئی اختلاف نہیں رہتا ہے۔ جہاں پر اختلاف ہو کہ آیا یہ سنت ثابت ہے یا نہیں ہے، جن کے لیے سنت ثابت ہے ان کے لیے حجت ہے، ٹھیک ہے وہ کریں، جن کے لیے سنت ثابت نہیں ہے وہ نہ کریں، لیکن ان کے درمیان مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مقابلے والی بات نہیں ہے۔ ثابت ہونا اور نہ ثابت ہونا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ اب اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کے سننے پر اگر کوئی عقیدت سے، سنت کو ابھی رکھیں ایک طرف کہ آیا ثابت ہے یا نہیں، اگر کوئی عقیدت سے سر جھکاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر عقیدت سے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، عقیدت سے کوئی اگر اپنے ناخن دونوں چومتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو دین نے ہمیں رستہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنو فوراً ان پر درود بھیجو، یہ سنت ہے اور سنت مؤکدہ بھی ہے اور اس پر سب کا اتفاق بھی ہے۔ جی یہ میرے پاس جو پھرا ہے مطلب لایا ہوا ہوں، اس کا ایک آخری سوال میرے پیچھے رہ گیا مفتی نوید عباسی صاحب
کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں امام کی ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ جاری ہو یا سری، ہر دو صورتوں میں احناف کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ وہ مقتدی پیچھے خاموش رہیں گے، وہ قرات نہیں کریں گے۔ جس زمانے میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا تو لوگوں نے بڑا شور کیا، آپ کے مکان پر بھی آگے روایات میں موجود ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھئی اتنے لوگوں سے تو میں بات نہیں کر سکتا، میں ایک آدمی کوئی اپنا نمائندہ بنا لو، اس سے بات کروں گا۔ تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ایک آدمی کو اپنا قائد بنا لیا۔ امام صاحب نے کہا تمہارے سوال کا جواب تمہیں مل گیا، اس لیے کہ اتنے لوگوں کی بات میں نہیں سن سکتا تھا، میں نے تمہیں ایک نمائندہ بنانے کا کہا، وکیل بنانے کا کہا، تو تم نے وکیل جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ تو اب ایسے ہی جب آپ امام کو وکیل بناتے ہو تو وہ پڑھتا ہے تو اس کا پڑھنا سب کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے نماز فجر میں چونکہ بالجہر ہے، اس میں دونوں رکعتوں میں مأموم کا امام کے پیچھے خاموش رہنا، دونوں رکعتوں میں سورت پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن وہ لازم ہے۔ لیکن جب آپ رکوع اور سجود کے اذکار کی باری آئے گی تو وہاں پر آپ پڑھنے کے پابند ہیں، وہاں پر پھر آپ خاموش نہیں رہیں گے، وہاں پر پڑھیں گے۔ اسی طرح سے ظہر اور عصر دونوں چونکہ بالجہر نہیں ہے، بالاخفاء ہے، وہاں پر بھی امام پڑھیں گے، امام پڑھے گا جو بھی امامت کروا رہا ہے، اور مأموم جو ہے پہلی دو رکعتوں میں خاموش رہے گا۔ ٹھیک ہے، اگلی دو رکعتوں میں ظاہر ہے وہ ذکر سب کو پڑھنا ہے، اس لیے اس نے بھی ہر صورت میں پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، مغرب اور عشاء میں بھی رکوع و قیام و سجود کے جو اذکار ہیں وہ ضرور پڑھیں گے، لیکن اس کے بعد مغرب کی تیسری رکعت اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اذکار جو ہیں وہ مأموم ضرور پڑھے گا۔ جی ایک اور سوال ہے تو بقرعید کے حوالے سے، لیکن انہوں نے مجھے ابھی بھیج دیا، انہوں نے کہا جی ابھی پوچھ لیں۔ جی اس میں ایک اضافہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ احناف کے ہاں جب کبھی آپ کوئی بھی نماز امام کے پیچھے پڑھیں تو امام کے پیچھے قراءت نہیں ہوگی، چاہے وہ فجر کی ہو یا وہ ظہر کی نماز ہو، ٹھیک ہے، یا وہ آخری رکعت ہو یا ابتدائی رکعت ہو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، کہ جس کا امام ہوگا تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت بھی ہوگی۔ تو لہٰذا سری تلاوت ہو یا جہری ہو، وہ تراویح کی نماز ہو، بہر صورت اگر امام کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے تو تلاوت احناف کے ہاں نہیں کی جائے گی۔ ہاں لیکن سننا پوری کنسنٹریشن کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کالر ہیں جی کوئٹہ سے، معشوق علی صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام جی، میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال علامہ امین شہیدی صاحب سے ہے جی جی، کہ میرا کوئی ہارٹ کا پرابلم تھا تو انہوں نے سرجری کی تو ڈیوائس ڈلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ بیٹی ہے، جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو کیا وہ نکالنا لازمی ہے؟ ہاں ہاں، اچھا سوال ہے، اللہ پاک آپ کو لمبی عمر دے حضرت۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ مصنوعی یہ بال وغیرہ لگواتے ہیں، یہ ہم نے کل، یہ آ جائے گا جواب آپ کو اس کا، یہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں، آپ اندر لکھوا دیں۔ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہارٹ میں اگر ڈیوائس لگی ہوئی ہو، جی جی نہیں، جو چیزیں باہر سے لگانے کے بعد وہ جسم کا حصہ بن جاتی ہیں، جیسے ہارٹ ڈیوائس ہے یا جیسے سر کے بال ہیں یا اس سے مشابہ دیگر چیزیں، ان کا مرنے کے بعد نکالنا بالکل بھی وہ نہیں ہے، اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو ادھیڑنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں کچھ، ہاں یہ جو پلیٹس ڈلتی ہیں یا راڈز ڈلتی ہیں تو ان کو بھی نکلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کل ہم نے اس پہ کافی تفصیلی بات بھی جی کی ہے بالکل، کہ جو جسم کا پارٹ بن چکی ہیں، جزو بدن بن چکی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو جدا نہ کیا جائے۔ حضرت آپ سے میرا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے بقرعید کا، لیکن اس نے بھائی نے ابھی بھیج دیا، میں نے کہا میں پوچھ لوں ہاتھ کے ہاتھ، ابھی 2.5 مہینے صبر کرو۔ اوجڑی کھانا کیسا ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں یہ سوال ادھر، یہ سوال ادھر، یہ ڈاکٹر میں نہیں میں سب سے پوچھ رہا ہوں، یہ ذرا ادھر بہتر ہے۔ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کتاب لکھی ہے، کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے یا کھانا چاہیے، کچھ 3 دفعہ لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے اس میں مفتی صاحب نے میری طرف توجہ فرمائی ہے، تو اوجڑی کے شوقین ہیں؟ اوجڑی انہوں نے بک لکھی ہے اس پر۔ اچھا جی جی، تو اوجڑی کھانے کے جواز پر ایک کتاب بھی میں نے لکھی ہے۔ تو واضح طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ اوجھڑی کھانا بلا کراہت شرعاً جائز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اوجھڑی پکائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔
دوسری بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے اوجھڑی خرید کر اپنے کندھے پر رکھ کر آ رہے تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو دیکھا تو آپ تھوڑا سا دائیں طرف ہوئے کہ امیر المومنین اوجھڑی خرید کر لا رہے ہیں تو وہ کہیں اپنے دل میں کوئی ایسی آر محسوس نہ کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ علی آپ تھوڑا دائیں طرف ہوئے، کہیں ناراض تو نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کیونکہ بازار سے خود یہ اٹھا کر لا رہے ہیں تو مجھے یہ ہوا کہ آپ کو ذرا آپ ایزی فیل کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس چیز کو اٹھانے میں شرم کیسے کر سکتا ہوں جو میری غذا ہے۔ پھر ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا بطن تناول فرمایا، اور علامہ عینی اور دیگر اہل علم نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ بطن سے مراد احشاء البطن ہے، یعنی مراد اس میں ایک اوجھڑی بھی شامل ہے۔ اور زمانہ ماضی میں متقدمین کے دور میں اوجھڑی گوشت کے ساتھ باقاعدہ فروخت کی جاتی تھی، اور اس لیے ہمارے اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ قسم اٹھا لے کہ اگر میں نے گوشت کھایا تو میں یعنی مجھ پر یہ چیز حرام، یا وہ کوئی قسم اٹھا لے کہ میں آئندہ گوشت نہیں کھاؤں گا، تو اوجھڑی کھانے سے بھی وہ قسم کو توڑنے والا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہاں ظاہر ہے کہ اس کو صفائی کر کے اس کو پاکیزگی طہارت کے ساتھ پھر اس کو جو ہے وہ جو طریقہ کار ہے اس کا، تو مطلب کھا سکتے ہیں اوجھڑی؟ جی کھا سکتے ہیں، لیکن اچھی بنائیے گا۔ جی اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہمارے علماء ہیں بعض نے اس کو کراہیت لکھی ہے، جیسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے مکروہ تحریمی لکھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو علماء وغیرہ انہوں نے اس پر بحث کی ہے، تو کم از کم بہرحال کراہیت تنزیہی تک ہم لوگ اگر اس کو سمجھیں، اور اس میں ایک اس میں کیکڑا بھی آتا ہے، آکٹوپس بھی آتا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ سبحان بھائی میں بریک کے بعد آ کے باقی جو ہے نا وہ ان کی ول کنٹینیوز۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو۔ عظیم آقا کریم دادا دادا کہ در پہ کوئی کمی نہیں ہے، عظیم آقا کریم دادا کہ در پہ کوئی کمی نہیں ہے، بس اپنا دامن بچھا کے مانگو، اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور
جتاتے انہیں کو دل میں بسا کے مانگو، انہیں کو دل میں بسا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور شاہد قاضی صاحب شکریہ آپ کا، نوازش سوال آپ کے اور جوابات ہمارے علماء کرام کے، یہ سلسلہ ہم نے کل سے شروع کیا ہوا ہے جناب، اور ہم کوشش کر رہے ہیں بیکاز اتنے سارے سوال جمع ہو گئے تھے تو میں نے کہا سارے ہی پوچھنے بہت ضروری ہیں۔ ایک بچی نے لکھا ہے ہمارے یہاں رواج ہے کھانا سامنے رکھ کر اس پہ ختم پڑا جاتا ہے، کیا اس کا کوئی شرعی حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کھانا اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے اور اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ کسی بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا، دعا کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے شکرانے کے طور پر کوئی عمل خیر بجا لانا ایسا عمل ہے جس سے منع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب منع نہیں ہے تو فرض کریں اب دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ کے رسول نے آیا ایسا کیا یا نہیں کیا، اگر کرنا ثابت ہو جائے تو وہ پھر آپ سنت کے طور پر انجام دیتے ہیں، لیکن اگر کرنا ثابت نہ ہو تو یہ ان فرض کریں اگر اس کو آپ بدعت کہتے ہیں تو ان بدعات میں سے ہے جو حسنہ ہے، بہترین بدعت ہے اگر اس کو بدعت کے معنی میں لیا جائے، ورنہ یہ بدعت بھی اس کو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ کے اللہ کی دی ہوئی نعمت کے شکرانے کے طور پر ہے۔ آپ اگر ادھر ترکمانستان اور ان علاقوں میں چلے جائیں یا چائنا کے مسلمان علاقوں میں چلے جائیں، وہاں پر ان کے کلچر میں کھانے کے حوالے سے جس طرح کا ادب نظر آتا ہے، ہمارے ہاں بہت کم ہے اس طرح کا ادب۔ اس میں کھانے کے لیے بیٹھتے ہوئے دعا، ہاتھ دھوتے ہوئے دعا، کھانا کھاتے ہوئے اس کے آغاز میں دعا، کھانا کھانے کے بعد دعا، پھر مرحومین کے لیے ایصال ثواب، یہ ایک بہت اچھا کلچر ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے انعام اور اس کے شکرانے کے طور پر، تو اس کو زندہ ہونا چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر، چاہے سنت ہونا ثابت ہو یا نہ ہو، کم از کم ہم ایک نیکی کے طور پر اور ایک اچھی رسم اور ایک اچھی کلچرل ایکٹیویٹی کے طور پر بھی اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ جی مفتی سبحان صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کھانے سے پہلے دعا پڑھنے کا حکم ہے، اور بعض اوقات برکت کے لیے کچھ آیات بھی پڑھی جاتی ہے، جیسے فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ۔ بعض اکابر کا معمول تھا کہ جب یہ پڑھ کر کھانا پکایا جائے یا اس پر دم کیا جائے تو اس میں برکت آتی ہے، تو اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے کہ وہ کھانا حلال کا ہو، وہ کمایا ہوا حلال کا ہو۔ اگر ایک آدمی کھانے میں اور کمانے میں حلال کا خیال نہیں رکھتا تو اب وہ جتنی بھی دعائیں پڑھے گا وہ اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہے اہل زباں سے آگے۔ قرآن کریم میں رسولوں کو خطاب ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ پاک اور حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ کافر صرف ہائیجینک ہونے کو دیکھتا ہے، مسلمان حلال ہونے کو دیکھتا ہے، حالانکہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ حلال بھی ہو اور صاف ستھری بھی ہو۔ تو فرمائے کھانے کا نیک عمل سے کیا جوڑ، اشارہ ہے اس بات کی طرف کھانا پینا حلال ہوگا تو نیک اعمال کی توفیق ملے گی۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس کھانے میں سے نہیں کھاتے ہو جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے؟ تو کھانا سامنے رکھ کر جب اس پر اللہ تعالیٰ کا نام آپ لیں گے یا کلمات طیبات پڑھیں گے، قرآن کی آیتیں پڑھیں گے تو اس میں برکت آئے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سے ثابت ہے
کہ ایک غزوے کے موقع پر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا کھانا جو ہے نا وہ کم پڑ گیا، تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے جتنے بھی تمہارے تھیلے ہیں جہاں کرچیاں ہیں جن میں تم نے سامان رکھا ہے جو کچھ ہے اس کو سارا یہاں ایک دسترخوان پہ جمع کرو۔ تو جب جمع کیا گیا تو صحابی فرماتے ہیں حضور نے کچھ پڑھا، تو اب ہم کہتے ہیں وہ کیا پڑھا ہوگا، کوئی کلمات طیبات پڑھے ہیں، قرآن مجید پڑھا ہے، پڑھ کر پھر آپ نے دعا کی تو فرمایا کہ پھر ہم سارے ہمارے برتن بھر گئے لیکن وہ دسترخوان کا وہ کھانا ختم نہیں ہوا۔ تو اگر کوئی برکت کے لیے پڑھتا ہے بہت اچھی بات ہے، یہ کوئی اس میں حرج نہیں۔ ایک درود پاک ہے، کہیں اگر ایسا ہو کہ کھانا کم پڑ جائے، بلکہ درود پاک کی برکت دیکھیے، محفلوں میں شادیوں میں ایسا ہوا، ہمارے بزرگوں میں چلتا آ رہا ہے کہ درود پاک پڑھ کر دم کر دیا جائے۔ میرا بارہا تجربہ ہے، بھائی باراتی زیادہ آ گئے، شادی میں کم لوگوں کو بلایا تھا، پتہ چلا بارات میں لڑکی والے مہمان بھی زیادہ آ گئے یا باراتی بھی زیادہ۔ یہ درود پاک پڑھ کر جب ہمارے اکابرین بزرگ بتایا کرتے دم کریں تو کم کھانے میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ وہ درود پاک میں بتا دیتا ہوں تاکہ ناظرین کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها عنا حقہ العظیم۔ بلکہ علماء جانتے دلائل الخیرات میں جب وہ امام سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کو پانی نہیں تھا کنویں میں، آپ کو وضو کرنا تھا، تو بچی آئی اور بچی نے کچھ پڑھ کر پھونک دیا، وہ پانی اوپر آ گیا، آپ نے وضو کیا، بعد میں بچی سے پوچھا بچہ تمہیں پڑھا کیا تھا کہ کنویں کا پانی اوپر آ گیا؟ تو بچی نے کہا حضرت میں نے تو یہ درود پاک پڑھا تھا۔ سلیمان جزولی فرماتے ہیں اس درود پاک کی برکت سے میں نے پھر اس تحیہ کیا اور درود پاک پر کتاب لکھی دلائل الخیرات، اس میں درود پاک ہے، اس کو صلاۃ البر بھی کہتے ہیں۔ کہیں بھی قلت ہو یہ کثرت میں بدل دیتا ہے۔ الحمدللہ اس کو پڑھ کر اگر دم کریں تو کھانے میں برکت ہو جاتی ہے۔ جب درود پاک پڑھ کر دم کریں گے برکت ہو جائے گی، جیسے حضرت یہ فرما رہے ہیں، تو ہم قرآن کی آیات پڑھیں گے تو سارے گھر میں پورے سال ہی برکت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ لیکن بھائی اس پہ دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ کو پورا یقین ہو جو آپ پڑھ رہے ہیں، بس وہ تو پہلی شرط، سب سے پہلی شرط یہ ہے۔ یہ نہیں کہ اندر سے آپ ڈاماڈول چل رہے ہیں کہ پتہ نہیں پڑھ تو رہا ہوں یہ ہوگا نہیں ہوگا اور میں پڑھ بھی رہا ہوں، تو یہ نہیں، پورے یقین کے ساتھ۔ بہت اچھی بات کی حضرت سچی بات، میں نے کہا سوالات آ رہے ہیں تو میں نے کہا ساتھ ساتھ میں یہ اپنی بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ بھائی میرا لکھتا ہے بھائی یہ مطلب میں ٹیکس بھی دیتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، پھر فطرانہ بھی دوں، یہ فطرانہ دینا کیوں اتنا زیادہ ضروری ہے اور مطلب کیا ہے فطرانے کا؟ دیکھیے قرآن مجید میں جہاں رمضان المبارک اور روزوں سے متعلق ناراض آیا کوئی فل مسائل قرآن مجید میں بیان ہوئے تو وہاں آیت خط رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ ادا کریں۔ اس آیت کی تشریحات مختلف مفسرین نے مختلف اعتبارات سے کی، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہاں مراد صدقہ فطر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ اس بات کو فرض فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کا فطرہ ادا کیا جائے۔ تو تقریباً 320 روپے فی کس اس دفعہ جو سال میں مقرر کیا گیا ہے اس سال، تو 320 روپے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت بچے کی طرف سے بوڑھے کی طرف سے جو بھی آپ کے ماتحت گھر میں ہیں ان سب کی طرف سے آپ صدقہ فطر ادا کریں، تو یہ واجب ہے ادا کرنا، واجب ہے بھائی، سمجھے؟ یہ جو ہے وہ جراثیم ختم کرتا کیا ہوا مجھے بتاؤ کیا چاہیے؟ ماما چاہیے؟ آپ نے کھانا کیا ہے؟ آپ نے KFC کھانا ہے یا کچھ اور کھانا ہے؟ آپ کو کینڈیز دوں؟ کینڈیز کھائیں گے آپ؟ بتائیے مجھے، آپ کو چاکلیٹ پسند ہے؟ You like chocolate؟ یہ باکس دینا مجھے، یہ آگے رکھا ہوا، آگے اس سے بھی آگے، یہ والا، ہاں شاباش، یہ دے دو، پکڑا دو، یہ کینڈی چسٹ کی جانب سے ہے جی، اور یہ ہماری پیاری سی بیبی، جب بچے رو رہے ہوتے ہیں میں نے تو پکڑ لیا ہی ہے، جہاں بچے رو رہے ہوتے ہیں کینڈی چسٹ پکڑا دیتا ہوں، بچہ چپ ہو جاتا ہے، سو یہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے چاکلیٹس ہیں ڈھیر ساری، ٹھیک ہے، if you don't want to eat burger you can eat this، لیکن گھر جا کے پھر برش کرنا ہے اچھے سے دانتوں میں، ٹھیک ہے؟ چلیں یہ آپ یہ کھائیں، یہ نہیں چھوڑیں برگر، آپ یہاں رکھیں، آپ کینڈیز کھائیں، ٹھیک ہے؟ اور تھینک یو بول دیں کینڈی چسٹ کو، اس اوکے، کھائیے مجھے دے دیں، یہ آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کھائیے،
یہ دیکھو ذرا اس کے ہاتھ میں وہ ہے جو سب کے نام لکھے ہوئے. سو یہ دونوں یہ والے, اچھا ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ یہ والے جو یہ صاحب ہیں, یہ جو گرین والے بچے, تو مجھے پتا ہے ان کے ساتھ جو ہیں یہ مفتی نوید صاحب کے صاحبزادے ہیں. میں کھول دوں؟ لاؤ میں کھول دیتا ہوں. ماشاءاللہ سے یہ مفتی نوید صاحب کے صاحبزادے ہیں. بیچارے کو روزہ اتنا لگ رہا تھا, آیا ہے اتنا بیچارہ اپسیٹ ہوا تھا. میں نے کہا بھائی تو پہلے روزہ کھول لے, بعد میں بات کریں گے. سو یہ میں ذرا جلدی سے انڈورسمنٹ کر دوں. یہ لیں جناب کینڈی چسٹ, یہ لیں کھائیے, ڈھیروں کھانے. سبحان بھائی آپ فطرانے کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے, پھر وہ چونکہ بریک آ گئی تو بیچ میں ہی رہ گئی. جی جو سوال پوچھا گیا ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت مدلل انداز میں جواب دیا, لیکن میں نے کہا عوام کی سہولت کے لیے جیسے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ ہرگز تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک راہ خدا میں اپنی پسندیدہ فیوریٹ چیزیں نہ خرچ کرو. تو ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کسی کو اللہ نے زیادہ صاحب استعداد اور حیثیت بنایا ہے, صاحب ثروت ہے, تو وہ گندم سے آگے بڑھ کر جو کے اعتبار سے صدقہ فطر دے, جو 500-600 روپے بنتا ہے اس سے بھی اللہ نے زیادہ نوازا ہے تو وہ کھجور کے اعتبار سے دے جو 2000 کے قریب ہے. اس سے بھی زیادہ اللہ نے فراوانی دی تو وہ کشمش کے اعتبار سے دے جو 3000 سے 3500 کے درمیان میں ہے. تو انشاءاللہ جتنا رائے خدا میں خرچ کریں گے قیامت کے دن یہی چیزیں ہمارے کام آئے گی. جی بالکل, میں بتا دیتا ہوں گندم 320, جو کا جو آٹا ہے وہ 480, کھجور 4 کلو جو ہے وہ 2800 ہے, اور کشمش درجہ اول جو ہے وہ 6400 ہے, اور درجہ دوم جو ہے وہ 4800 ہے. تو میں نے کہا یہ میں آپ کو فطرانے کے حوالے سے بتا دوں, سوالات تو بہت ہے. لوگوں کو جو سمجھانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ فطرانہ تقریباً 3 کلو گندم ہے, اصل میں 3 کلو گندم. اب اس کا ریٹ مختلف علاقوں میں مختلف ہے. زیر کفالت جو ہوتا ہے, ہاں مختلف علاقوں میں گندم کا ریٹ مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اپنے علاقے کی نسبت سے جہاں پر جتنے میں وہ پر کلو ہے اس حساب سے 3 کلو کی قیمت نکالیں اور مستحق کو دے دیں. یہ جو ہے آپ کا واجب اور فرض صدقہ ہے یہ. ٹھیک ہے. اور جو انسان نہیں کماتا, وہ جس کے زیر کفالت ہوتا ہے, جو کفالت کر رہا ہوتا ہے, اس پہ فرض ہوتا ہے چاہے وہ آپ کا بھائی کیوں نہ ہو, وہ دینا. یہ بالکل صحیح ہے حضرت. نہیں اصل میں اس میں تھوڑا سا ایک اضافہ یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ کوئی شخص اس قدر یعنی مالدار نہیں ہے کہ اس نے صدقہ فطر خود دینا ہے, تو ظاہر ہے اس پر تو دینا واجب نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کے ماتحت چھوٹے بچے ہیں ان لوگوں کی طرف سے ہمیں صدقہ فطر دینا ہے. لیکن فرض کر لیں کہ میاں بیوی دونوں صاحب حیثیت ہیں اور شوہر اپنی بیوی کی طرف سے بطور وکیل اگر فطرہ ادا کر دے گا تو ہو جائے گا. لیکن اگر شوہر نے کہا کہ نہیں میں تمہارا فطرہ ادا نہیں کر رہا, اپنا فطرہ خود جا کر ادا کرو, ٹھیک ہے, تو اس عورت پر لازم ہوگا کہ اپنا فطرہ اپنی ذاتی حیثیت میں ادا کرے. اور اگر چھوٹا بھائی ہے جو کام نہیں کر رہا, نہیں چھوٹا بھائی اگر کام نہیں کر رہا تو اس کو تو فطرہ دینا چاہیے. بڑے بھائی کو چاہیے کہ اپنے بھائی کو فطرہ دے دے. جو چیز اہم ہے نا وہ یہ ہے کہ فطرہ کون دینے کا پابند ہے اور کون لے سکتا ہے. ان دو طبقات کو الگ کرنے کی ضرورت ہے. جو شخص مستطیع ہے, جس کے پاس نوکری ہے, جس کے پاس کاروبار ہے, جس کے روز کا خرچہ اس کو ملتا ہے, مہینے کا خرچہ اس کو ملتا ہے, سال بھر وہ بھوکا نہیں رہتا, اس کے پاس پیسہ آتا ہے, وہ مستطیع ہے, ایسا بندہ زکوٰۃ فطرہ جو ہے دے گا. جس کے پاس جو خود یا کسی کے مرہون منت ہے, کسی کے زیر نگی ہے, یا بے روزگار ہے اور وہ نہیں لے سکتا, یا اس کا روزگار اتنا کم ہے کہ اس کا گزارا نہیں چلتا, وہ لینے والوں میں شامل ہے. لہٰذا اگر ایک گھر کا سربراہ گھر کے تمام افراد کا کفیل ہے تو وہ جب ادا کر دے گا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. جی نوید بھائی, آپ نے جو سوال کیا تھا اس کے شروع میں آپ نے زکوٰۃ کے حوالے سے بات کی تھی کہ لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے ہیں. ہم نے آغاز رمضان میں یہیں پر یہ بات کی. زکوٰۃ یہ اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے. وہ آدمی جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس چاندی کے برابر اس کے پاس رقم ہے, اس پر سال گزرا ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہے, فرض ہے, ضروری ہے. اب اس میں
حضرت میرے جو پاس لوگ اس ٹائم کو ختم ہو گیا. بس آخر میں یہ جی. جو لوگ اس کو ٹیکس سمجھتے ہیں اگر وہ اس معنی میں سمجھتے ہیں کہ یہ دینا ضروری ہے, فرض ہے, لازم ہے اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے وہ لے, ریاست اگر اسلامی ہو جیسا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا, اگر کوئی اس کو اس معنی میں ٹیکس کا نام دیتا ہے تو ٹھیک ہے, وگرنہ یہ ٹیکس نہیں ہے, وہ الگ سے ایک چیز ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے اور یہ خود ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, ہماری کوشش یہی ہے کیونکہ اب چند دن آپ لوگوں کے ساتھ رہ گئے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ سوال ایڈ کریں اور سوالات بھیجیے ہمارے پروگرام کے نیچے. یوٹیوب پہ آپ ہمیں کوشچن لکھ کے بھیج سکتے ہیں, وہاں سے میں اٹھا لیتا ہوں, ہماری ٹیم اٹھا لیتی ہے سوال. چونکہ قاضی صاحب یہاں پہ موجود ہیں, میں اس طرح جانا نہیں چاہ رہا, کچھ دعائیہ پڑھتے ہوئے چلے جائیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. میری اب آپ سے ملاقات ہوگی سحری میں, اپنا خیال رکھیں, خوش رہیں, اور پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جناب سید ریحان قادری صاحب. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ, عطا ہو الہی رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے, تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر, جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر, مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.